تو میں یہ عرض کر دوں کہ ان کا عارضی طور پر جنگلوں میں جانا رہبانیت نہیں ہے، وہ اسلام میں کہلاتا ہے عزلہ۔ اگر وہ مختصر عرصے کے لیے تنہائی میں چلے جانا تاکہ یکسوئی قائم کی جا سکے، اگر یہ اسلام میں اجازت نہ ہوتی تو پھر محمد رسول اللہ غار حرا میں کیوں جاتے؟ لا رہبانیہ فی الاسلام کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام رہبانیت کی اجازت نہیں دیتا۔ شیخ شعیب صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، لا رہبانیہ فی الاسلام؟ تو یہ رہبانیہ جو ہے، اگر آپ عالم دین ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ بڑے غور سے سنیں۔ یہ رہبانیہ جو ہے یہ صرف اور صرف دنیا سے تعلق توڑ کر علیحدہ ہو جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ یہودیوں کے دین کا ایک مرتبہ ہے۔ یہ لفظ نکلا ہے راہب سے، تو راہب ہونے کی جو شرائط ہیں وہ کہلاتی ہیں رہبانیہ۔ راہب جس کو اب ترجمہ کر کے انہوں نے کہہ دیا ہے ریبائے، لیکن اوریجنل لفظ کیا تھا؟ راہب۔ وہیں سے پھر رہبانیہ نکلا ہے۔ پھر راہب ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ ترک تعلق کر لے، پوری دنیا سے الگ ہو جائے، اس کی یہ شرط۔ اسلام اس کو سپورٹ نہیں کرتا، اسلام نے راہب بنائے نہیں۔ اسلام میں تصور جو آیا ہے وہ علماء دین کا آیا ہے، شیوخ کا آیا ہے، صالحین کا آیا ہے، اولیاء اللہ کا آیا ہے۔ یہ تصور اسلام میں ہے، اسلام میں راہب کا تصور ہی نہیں۔ اب اکثر جو مسلم علماء ہیں وہ رہبانیت سے مراد لیتے ہیں صرف ایک چھوٹا سا اس کا جز، اس سے مراد لے لیتے ہیں کہ دنیا کو خیر باد کہہ کے جنگلوں میں جانا رہبانیت ہے۔ آپ خود انصاف سے کام لیں، راہب ہونے کا عمل اور اس کی شرائط رہبانیت ہے۔ راہب ہونے کا اور اس کی شرائط رہبانیت ہے۔ آپ رہبانیت بغیر راہب بنے کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ بغیر راہب بنے رہبانیت اختیار نہیں کی جا سکتی، نہ آپ کے دین کا حصہ ہے۔ لیکن جو صوفیاء کرام تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے لیے جنگلوں میں چلے گئے، ان پر کیچڑ اچھالنے کے لیے بہت سے علماء نے یہ شق لگا دی کہ تم جنگلوں میں کیوں گئے ہو، اسلام میں تو رہبانیت جائز ہی نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر دوں کہ ان کا عارضی طور پر جنگلوں میں جانا رہبانیت نہیں ہے، وہ اسلام میں کہلاتا ہے عزلہ۔ اگر وہ مختصر عرصے کے لیے تنہائی میں چلے جانا تاکہ یکسوئی قائم کی جا سکے، اگر یہ اسلام میں اجازت نہ ہوتی تو پھر محمد رسول اللہ غار حرا میں کیوں جاتے؟ تو یہ غلط جو تشریح لوگ بیان کرتے ہیں نا، وہ غلط تشریح اس لیے کہلاتی ہے کہ وہ جو لوگ ایک مخصوص عرصے کے لیے یکسوئی حاصل کرنے کے لیے جنگلوں میں چلے گئے، ان کو کہہ دیا کہ بھئی اسلام میں رہبانیت جائز نہیں ہے، تم جنگلوں میں کیوں گئے؟ جبکہ ہمارے نزدیک جو امام اعظم ہیں، امام عقیدہ ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ، دین کی ظاہری تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ بھی جنگل میں گئے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے تو سارا علم مدرسوں سے حاصل کر لیا، آپ جنگل کیا لینے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے معلوم جواب کیا دیا کہ وہ ظاہری علم تھا جو میں نے سیکھ لیا، اب میں عشق سیکھنے کے لیے جنگل میں جا رہا ہوں۔ عشق مدرسوں میں نہیں، جنگلوں میں سکھایا جاتا ہے۔ پھر امام ابو حنیفہ جنگل میں گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 سال عراق کے جنگلوں میں گزارے۔
پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی پھر دنیا میں آ گئے۔ اور رہبانیت کی صرف یہ شرط نہیں ہے کہ آپ دنیا چھوڑ دیں، اور بھی بہت ساری شرطیں ہیں، وہ شرطیں بھی ہوں تب وہ عمل رہبانیت کا بنے گا۔ آپ یہاں سے پاکستان مہینے کے لیے جائیں یا 2 مہینے کے لیے جائیں، 3 مہینے کے لیے جائیں، اور واپس پھر آپ کا آنے کا ارادہ ہو، تو اس 3 مہینے 4 مہینے کے وہاں قیام کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے پاکستان میں سکونت اختیار کر لی ہے۔ ساری زندگی جنگل میں رہیں گے یہ ارادہ کر کے کوئی نہیں گیا۔ جب تزکیہ نفس ہو گیا، تصفیہ قلب ہو گیا، اللہ تعالیٰ مل گیا، اس نے ڈیوٹی لگائی، دوبارہ دنیا میں آ گئے، شادی کی، بچے کیے، رزق حلال کمایا، سنت رسول کے مطابق زندگی گزاری۔ نفس کو پاک کرنے کے لیے ان کو یکسوئی کی ضرورت تھی جس کے لیے وہ جنگل چلے گئے۔ اس عمل کو رہبانیت نہیں کہتے۔ رہبانیت کے لیے ضروری ہے کہ راہب بھی بنے، بغیر راہب بنے اکیلے ہونا رہبانیت نہیں ہے۔ بغیر راہب بنے تنہائی اختیار کرنا، گوشہ نشینی اختیار کرنا، جنگل میں عارضی قیام کرنا، عارضی ہوگا، 1 دن رہیں تو بھی عارضی اور 10 سال رہیں تو بھی عارضی، کیونکہ مستقل بنیادوں پر آپ وہاں پر نہیں گئے ہیں۔